بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوٹینسی لیکچر 6 پر آتے ہیں۔ لیکچر 5 کے آخر میں بات ہو رہی تھی کہ کینٹ کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ شفایابی کا یہ عمل کئی مہینوں کئی سالوں پر محیط ہو سکتا ہے، کہ جو کرونک امراض ہوتے ہیں وہ مہینہ 2-4 میں عام طور پر ٹھیک نہیں ہوا کرتے، اور نہ ہی کسی ایک دعا سے ٹھیک ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی ایک پوٹینسی سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ بارہ پوٹینسیاں بھی بدلنی پڑتی ہیں اور دعائیں بھی بدلنی پڑتی ہیں۔ تو یہ چیز ہے، یہی بات کینٹ آگے جا کے لکھتا ہے کہ ڈیپ سیٹڈ کرونک ڈیسیزز کے علاج میں طویل عرصہ لگتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ہی ہفتوں یا کچھ مہینوں بعد ہی دوا کا اثر ختم ہو جاتا ہے، قطع نظر اس کے کہ آپ نے لو پوٹینسی استعمال کیا یا ہائی۔ ایک خاص وقت میں جا کر اس کے اثر نے ختم ہونا ہوتا ہے، کیونکہ بیماری اس کے عمل کو ختم کر دیتی ہے، چاہے ایک دن میں ختم کرے یا ایک مہینے میں یا چند ماہ میں ختم کر دے، ختم ہونا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری منتخب کردہ سمیلیمم کا کام رک گیا ہے، ہم نے پوٹینسی بھی بدل کر دیکھ لی لیکن بات آگے نہیں بڑھ رہی، تو یہاں آنے میں نے ہمیں ایک اشارہ دیا ہے کہ اگر مریض کی سسپٹیبلٹی کم ہو جاتی ہے، وائٹل فورس مناسب رد عمل کا اظہار نہیں کر پا رہی، تو سسپٹیبلٹی میں جان ڈالنے کے لیے آپ سلفر کی ایک خوراک دے دیں۔ یہ آنے میں نے کہا تھا۔ تاہم اگر آپ نے درست پوٹینسیوں کو درست ترتیب سے بدلا ہو تو ایسی صورتحال نہیں آتی کہ آپ کو سلفر دینی پڑے، یہ کینٹ کہہ رہا ہے۔ کہ آپ کو سلفر دینی پڑے، لیکن یہ سلفر دینے والا معاملہ خاص طور پر جو لے مین ہومیوپیتھ جو کم تجربہ کار ہوتے ہیں ان کو سلفر دینے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ انہیں دواؤں پر زیادہ عبور حاصل نہیں ہوتا، وہ محدود دواؤں کو جانتے ہیں، اس لیے ان کے لیے مناسب ہے کہ وہ سلفر کی ایک خوراک ریپیٹ کر دیں۔ اور کینٹ کہہ رہا ہے کہ بہت کم ایسا ہوا ہے، اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں نے سلفر کو ایز این انٹر کرنٹ ریمیڈی استعمال کیا ہو، میرے پاس ایسے مواقع بہت کم آئے ہیں، کیونکہ اگر میں نے پراپر پوٹینسی کا انتخاب کیا ہے، مناسب موقع پر تبدیل کیا ہے، تو سلفر دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ میں نے بہت بار ایسے ہومیوپیتھ معالجین سے سنا ہے کہ 3، 6، 12 پوٹینسیاں استعمال کی اور ان سے ان کے مریضوں کو فائدہ ہوا، لیکن اس کے بعد دوائی نے کام کرنا چھوڑ دیا، دوا نے کام نہیں کیا۔ دراصل ایسے معالجین کے پاس 3، 6 اور 12 سے آگے پوٹینسیوں کی رینج ہی نہیں ہوتی، تو ان کو تو ایسے مسائل درپیش آئیں گے، کیونکہ ان کے پاس پوٹینسیوں کی پوری رینج نہیں ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پوٹینسیوں کی مکمل رینج ہونی چاہیے۔ کینٹ نے آگے چل کر لکھا ہے کہ میں نے ایسے کئی مریضوں کو دیکھا کہ جن پر درست دوا کی لو پوٹینسی بار بار استعمال کی جاتی رہی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ بار بار دینے سے اس پوٹینسی پر مریض کی سسپٹیبلٹی کم ہو جاتی ہے، جس کو میں یہ کہوں گا کہ وائٹل فورس ڈیٹ ہو جاتی ہے۔ ڈیٹ کیسے ہو جاتی ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسا آپ نے اسکول میں دیکھا ہوگا کہ جب اسکول ٹیچر کلاس میں بچوں کو سزا دیتا تھا، جن بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا یا جو ایبیچولی ایسے ہوتے تھے نالائق جنہوں نے سبق یاد کرنا ہی نہیں ہوتا تھا، تو وہ سوال کا جواب دینے کے لیے ہاتھ آگے کر دیتے تھے کہ مار لو، ہمیں تو آتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ روز ڈنڈے کھا لیتے تھے، اور میں نے دیکھا کہ کبھی ماسٹر زیادہ زور سے بھی ڈنڈا مار دیتا تھا تو وہ تو ان ریسپانسو ہو گئے تھے، یعنی ایک قسم سے ان کی سسپٹیبلٹی کم ہو گئی تھی، ڈیٹ ہو گئے تھے،
سزا کے اگینسٹ ان کی سسپٹیبلٹی کم ہو گئی. تو ایسے اسٹوڈنٹ جو بہت لائق ہوتے تھے ان کے لیے ایک تھپڑ بھی بہت ہوتا تھا. وہ اپنی بہت انسلٹ فیل کرتے تھے. سزا کو بہت زیادہ فیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سسپٹیبلٹی بہت زیادہ تھی، اور جو سزا کو ڈیٹوں کی طرح کھا لیتے تو ان میں سسپٹیبلٹی نہیں تھی یا کم تھی. تو ایسے کیس میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی سسپٹیبلٹی اس دعا کے اگینسٹ نہیں رہی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، بلکہ سسپٹیبلٹی اس پوٹینسی کے اگینسٹ نہیں رہی. تو اگرچہ اب بھی وہ اس دعا سے تو سسپٹیبل ہیں، لیکن آپ ایک ہی پوٹینسی بار بار دیے جا رہے ہیں. تو تاہم اگلی پوٹینسی کے لیے مریض پھر سے سسپٹیبل ہوگا. آپ پوٹینسی جب بڑھا یا کم کر کے دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ درست دعا تھی اور دعا نے پھر کام کرنا شروع کر دیا. لہذا میں نے ایسے مریضوں کی، کینٹ لکھتا ہے کہ میں نے ایسے مریضوں کی پوٹینسی بدلی اور شفائیہ اثرات مرتب ہو گئے. اور اگر آپ سے مریض دعا لے کر گیا، اگلی بار جب وہ واپس آیا اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سارے سمپٹمز اسی طرح ہیں اور سارے سائنز اسی طرح ہیں، لیکن مریض یہ کہتا ہے کہ میں اچھا محسوس کر رہا ہوں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ یہاں وہ کہتا ہے دیٹ از ناٹ دا ٹائم ٹو ریپیٹ دی ڈوز. اس وقت آپ نے دعا کو نہیں دہرانا. یہاں کینٹ کہتا ہے کہ ویٹنگ گیم کھیلیں، انتظار انتظار انتظار. پلاسبو دے کر مریض کو رخصت کر دیں، کیونکہ ابھی دعا کا کیوریٹو ایکشن جاری ہے. دعا نے خیالات اور احساسات پر مثبت اثر ڈالیں، لیکن ابھی اس کی فزیکل امپلیمنٹیشن ہونا باقی ہے. ابھی دعا کا ٹرانزیشنل پیریڈ چل رہا ہے. ابھی اس کو اپنا کام کرنے دیں، ابھی انٹرفیئر مت کریں، انتظار کریں. لیکن اگر صورتحال برعکس ہوتی ہے، مریض آ کر کہتا ہے کہ جناب معاملات ٹھیک نہیں ہیں، میرے معاملات بہت خراب ہو رہے ہیں، میں سیٹسفائی نہیں ہوں، آپ ذرا دیکھیں میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے. تو یہاں کیا ہے؟ یہاں آپ کی دعا نے اول تو کام کرنا چھوڑ دیا یا کام کیا ہی نہیں، سرے سے کام ہی نہیں کیا. تو یہاں پوٹینسی کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں بالمثل کے انتخاب پر سوالیہ نشان آ گیا ہے. آپ کی اس منیمم کے آگے سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے. آپ کی دعا کا انتخاب ہی درست نہیں ہے، تو جناب اب آپ نے دعا کو نئے سرے سے تلاش کرنا ہوگا. پوٹینسی کا معاملہ تو پس منظر میں چلا گیا. تاہم میں پھر یہاں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ کینٹ نے کہا ہے کہ اس کو کوئی حتمی قانون نہ سمجھ لیا جائے، بلکہ یہ ساری باتیں میں مشاہدات اور تجربات کی بنا پر کہہ رہا ہوں، اور ان معاملات پر ابھی بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر بہت کچھ کیا جانا چاہیے. اور میں اپنے ان معاملات میں دوسروں کے تجربات اور مشاہدات سننے اور ان پر کان دھرنے کو تیار ہوں. یہ کینٹ نے کہا. ہومیوپیتھی لنکس 1998 یہ میگزین ہے، اس کا چیپٹر ہے فلاسفی اینڈ ڈسکشن. تو وہاں پر کینٹ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے اس آرٹیکل میں کہ کینٹ نے کہا میں چونکہ اپنی پریکٹس کے شروع میں نچلی پوٹینسیاں استعمال کرتا تھا، اور ایک بار ایک بچہ جسے اسال لگے تھے، ڈائریا تھا، میرے پاس لایا گیا، اور بچے کی حالت ایسی تھی کہ اس کا بچنا مشکل نظر آتا تھا. لہذا میں نے اس پہ 200 پوٹینسی استعمال کرنے کا ارادہ کیا، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بچہ شفا یاب ہو گیا. اس طرح کینٹ نے ایک مریض میں دعا 1 پوٹینسی میں استعمال کی، لیکن مریض ٹھیک نہیں ہوا. بعد میں وہ مریض
کئی ڈاکٹروں کے پاس چکر لگاتا رہا لیکن بات نہ بنی. آخر کار وہ پھر گھوم پھر کر کینٹ کے پاس واپس آ گیا. کینٹ نے وہی دعا ہائی پوٹینسی میں دی تو مریض شفا یاب ہو گیا. تو دوستو ہمیں کینٹ کی اس وارننگ کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. کینٹ نے لیکچرز آن ہومیوپیتھک میٹیریا میڈیکا ایپر سلفر کے باب میں ہائی پوٹینسی کے بارے میں بھی انتباہ کیا ہے، وارن کیا ہے، کیئرفل رہنے کی ہدایت کی ہے. کینٹ نے کیا لکھا ہے وہاں پہ، میں کوٹ کرتا ہوں: I would rather be in a room with a dozen Negroes slashing with razors than in the hands of an ignorant prescriber of high potencies. تو اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا کہ کینٹ نے کہا کہ کسی ایسے جاہل ہومیوپیتھ سے علاج کرانے کی بجائے جو ہائی پوٹینسیاں استعمال کرتا ہو، میں کسی کمرے میں 1 درجن ابشیوں کے ساتھ جو میرے جسم پر بلیڈ سے نشتر لگا رہے ہوں رہنا پسند کر لوں گا. تو یہ ہے وہ تاریخی جملہ جو کینٹ نے کہا تھا کہ ہائی پوٹینسیاں بھی استعمال کرے ڈاکٹر اور وہ بھی وہ جاہل، یعنی اس کو یہ سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کہ پوٹینسیاں کیسے استعمال کرنی ہیں، تو وہ اتنی خطرناک ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ میں 1 درجن ابشیوں کے ساتھ رہ لوں جن کے ہاتھوں میں بلیڈ ہوں، استریں اور وہ میرے جسم پر سکین پر وہ نشتر لگا رہے ہوں، تو وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے. تو دوستو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں ہائی پوٹینسیاں کتنی احتیاط سے ہمیں استعمال کرنی چاہیے. تو یہ تھا پوٹینسی کے بارے میں کینٹ کے خیالات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. ابھی ہمیں اور بھی بہت سارے جو اسکالرز ہومیوپیتھ گزرے ہیں ان کا پوٹینسیوں کے بارے میں ان کی کیا رائے تھی، کیا تجربہ تھا، کیا خیالات تھے، یہ ہم آگے لیکچر نمبر 7 اور پھر ان سے اگلے لیکچرز میں آپ کے سامنے HTL گروپ میں پیش کریں گے. تو اس دوران اس لیکچر کے حوالے سے یا پچھلے پوٹینسیوں کے لیکچر کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ HTL گروپ میں کر سکتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو ان کے جوابات دے سکیں. تو یہ لیکچر سننے کا بہت شکریہ. اگلے لیکچر 7 میں پھر ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.